الرحمن الرحیم النوع السابع ساتویں قسم اسماء ایسے اسماء ہے تجزم الفعل المضارع جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو حال کونیہا مشتملۃ علی معنی اس حال میں کہ یہ اسماء مشتمل ہونے والے ہیں ان کے معنی پر علی معنی ان کے معنی پر وہی تسعۃ اسماء اور یہ 9 اسماء ہیں۔ النوع السابع ساتویں قسم۔ آج ہم یہاں سے ترجمہ و ترکیب کریں گے۔ یاد رکھنا ساتویں قسم ایسے اسماء ہے، یہ ٹوٹل 9 اسماء ہے تو اسم لیکن یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، شرط کے معنی کو، جس طرح ان جو ہے ان لما لام امر، یہ ان حروف شرط ہے، جازمہ ہے، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ اسماء بھی ان کے معنی پر یعنی یہ ان کی طرح معنی شرط کو متضمن ہوتے ہیں اور یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 9 اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی جس طرح ان شرط کے لیے آتے تو اسی طرح یہ اسماء جو ہے یہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، شرط کے معنی کو یعنی اس کو شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 9 اسماء ہیں۔ تو ساتویں قسم ایسے اسماء ہے تجزم الفعل المضارع جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں حال کونیہا مشتملۃ علی معنی اس حال میں کہ وہ اسماء مشتمل ہونے والے ہیں علی معنی ان کے معنی پر وہی تسعۃ اسماء اور وہ 9 اسماء ہیں۔ اب گنتے جاؤ۔ احدھا من، ان 9 میں سے ایک من ہے، وثانیہا ما، دوسرا ما ہے، وثالثھا ایٌ، تیسرا ایٌ ہے، ورابعھا متی، چوتھا متی ہے، وخامسھا اینما، پانچواں اینما ہے، وسادسھا ان، چھٹا ان ہے، وسابعھا مہما، ساتواں مہما ہے، وثامنھا حیثما اور 8واں حیثما ہے، وتاسعھا اذما اور 9واں اذما ہے۔ تو فمن، اب یہاں من شروع ہو گیا، من سے تفصیل شروع ہو گئی تو یہ فا تفصیلیہ ہے۔ فمن نہ ہو من یکرمنی اکرم ہو، فمن من اس کی مثال نہ ہو جیسے من یکرمنی اکرم ہو، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ دیکھو من یکرم، یکرم فعل مضارع ہے نا تو من اس کو جزم دے رہے، من یکرمنی اکرم ہو، جو میرا اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ جب شرط مجزوم ہوتی ہے تو جزا بھی مجزوم ہوتی ہے۔ اب ماں کی مثال، وما اور ما نہ ہو جیسے ما تشتری اشتری، جو کچھ تو خریدے گا، اشتری تو وہ میں خریدوں گا۔ وَأَيٌّ اور ایٌ مثل مثال کے طور پر، یاد رکھنا یہ ایٌ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اضافت اس کو لازم ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَتَلْزَمُهَا الْإِضَافَةُ اور اضافت اسے لازم ہوتی ہے۔ یہ ہا ضمیر ایٌ کی طرف لوٹ رہے یعنی یہ ای ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ وَأَيٌّ اور ایٌ اور آگے یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، کہتے ہیں وَتَلْزَمُهَا الْإِضَافَةُ اور اضافت اس کو لازم ہوتی ہے، مطلب یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ وَأَيٌّ اور ایٌ مثل مثال کے طور پر ایہم یضربنی، اب یہاں دیکھو ایو مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے تو اوپر آپ نے پڑھ لیا یہاں وَتَلْزَمُهَا الْإِضَافَةُ کی اضافت اس کو لازم ہوتی ہے، تو ایو مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے۔ تو مثال کے طور پر ایہم یضربنی اضربہ، ان میں سے جو بھی مجھے مارے گا اضربہ تو میں اس کو ماروں گا۔ ومتا اور متا جو ہے یہ بیچ میں جو آتا ہے جملہ معترضہ آتا ہے، وہو للزمان، کہتے ہیں متا وہو للزمان یہ زمانے کے لیے آتا ہے، مثل مثال کے طور پر متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا، تو جب تو جائے گا، تو جب زمانہ ہے نا، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا۔ وَأَيْنَمَا اور اینما جو ہے وَهُوَ لِلْمَكَانِ یہ مکان کے لیے، یہ بیچ میں جملہ معترضہ یہ مکان کے لیے یعنی جگہ کے لیے ثابت ہے، مثل مثال کے طور پر اینما تمشی امشی، اب اینما کس کے لیے آ رہے؟ جگہ کے لیے، تو جگہ کا ترجمہ کریں جہاں تو چلے گا، امشی تو وہاں میں چلوں گا۔ وَأَنَّ
وہ ایزن للمکان، کہتے یہ انا جو ہے یہ بھی جگہ کے لیے ثابت ہے، اور وَأَنَّ مثل انا تکن اکن تو جگہ کا ترجمہ کریں، مثال کے طور پر جہاں تو ہوگا اکن تو وہاں میں ہوں گا۔ جی آگے وَمَهْمَا، اور مہما جو ہے تو بیچ میں جملہ معترضہ لکھا ہے کرے وَهُوَ لِلزَّمَانِ، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ زمانے کے لیے آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر مہما تذهب اذهب، تو زمانے کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا، مہما تذهب اذهب، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا۔ وحیثما وهو للمکان، اور حیثما جو ہے یہ بھی جگہ کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے آتا ہے۔ مثل حیثما تقعد اقعد، مثال کے طور پر جہاں تو بیٹھے گا اقعد وہاں میں بیٹھوں گا۔ وَإِذْمَ، اور اذما یاد رکھنا یہ غیر ذوی العقول چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جن چیزوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو خود کہہ رہے وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے غیر ذوی العقول چیزوں میں، غیر ذوی العقول کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اذما کا۔ تو اذما مثال کے طور پر اذما تفعل افعل، جو تو کرے گا افعل وہ میں کروں گا، جو کام تو کرے گا وہ میں کروں گا۔ تو جو کام تو کرے گا، اب اس میں عقل تو نہیں ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو تو کرے گا جو کام۔ ترکیب کرتے ہیں النوع السابع، ساتویں قسم، النوع مرفوع لفظا موصوف، السابع مرفوع لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، اسماء مرفوع لفظا موصوف، کیسے پتہ چلا موصوف ہے؟ میں نے بتایا تھا جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ عام طور پر موصوف اور وہ فعل ابن فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو اسماء مرفوع لفظا موصوف، تجزم فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو اسماء کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ الفعل منصوب لفظا موصوف، المضارع منصوب لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مفعول به۔ حال منصوب لفظا مضاف، کونی مجرور لفظا، یہ مصدر مضاف الیہ ہے، اور یہ کون چونکہ یہ مصدر ہے کان یکون کا افعال ناقصہ ہے، تو یہ ایک اسم چاہتے اور ایک خبر چاہتے، اسم کو رفع دیتے خبر کو نصب دیتے، تو حال منصوب لفظا مضاف، کونی مصدر مضاف، ہا ضمیر منصوب محلن کون کا اسم، یہ کون مصدر کا اسم، مشتملتن منصوب لفظا اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، علی جر معنی مجرور تقدیرا مضاف، ان مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مشتملتن اسم فاعل کے، اب مشتملتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ کون کی خبر ہے، اب کون مصدر اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہوا مضاف الیہ، شیبہ جملہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہے حال مضاف کے لیے۔ اب حال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا تجزم فعل کے لیے، تجزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پورا جملہ صفت ہوا اسماء موصوف کے لیے، یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ اسماء موصوف مرفوع ہے، تو آگے صفت بھی مرفوع ہوگا، تو یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ جملہ مبنی ہوتا ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے، تو یہ صفت بنا اسماء موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر خبر ہے، النوع السابع مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یاد رکھنا کہ جو الفاظ کسی زمانے یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں تو یاد رکھنا وہ ترکیب میں مفعول فی ہوا کرتے ہیں، جیسے حال پہ دلالت کرتا ہے تو یہ بھی مفعول فی بنے گا۔ اسی طرح جو بھی لفظ مثال کے طور پر یوم دن، تو جو بھی اسما کسی زمانے پر دلالت کرتے ہیں یا کسی جگہ پر دلالت کرتے ہیں تو یاد رکھنا وہ ترکیب میں مفعول فی ہوا کرتے ہیں۔ تو آگے آئیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، جو بھی اسما جو بھی الفاظ کسی زمانے یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں تو وہ ترکیب میں مفعول فی ہوا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وہی تسعۃ اسماء، اور یہ 9 اسماء ہے، تو واو استینافیہ ہی مرفوع محلا مبتدا،
तिसअत मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, अस्माइन मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। आपने इल्मुन्नहव में पढ़ लिया होगा इसी तरह तरीक़तुल असरिया में कि 3 से लेकर 10 तक की जो तमीज़ आती है जमा मजरूर आती है। तो यहाँ देखो अस्माइन जमा मजरूर है, और तमीज़ जब मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस होते, तो अस्माइन मुज़क्कर है तो तिसअतु अदद मुअन्नस, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। मैंने आपको बताया था कि पहले एक चीज़ की तादाद बयान की जाए और बाद में उसकी तफसील आए, तो तफसील में हर शे ख़बर बनेगी और मुब्तदा को महज़ूफ़ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तादाद बयान कर दी कि अस्माए जाज़िमा जो इनके माना पर मुश्तमिल होते हैं ये 9 है। अब आगे देखो उसकी तफसील आ रही है, तो तफसील में हर शे ख़बर ख़बर बनाओगे और मुब्तदा को महज़ूफ़ निकालना पड़ेगा। अहदुहा मन, उन 9 में से एक मन है। तो अहद मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, और मन मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वसानी हमा वाव हर्फ़ अतफ़, सानी मरफू तक़दीरन मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, मा मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वसालिसुहा अय्युन वाव हर्फ़ अतफ़, सालिसु मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, और अय्युन मरफू लफ्ज़न ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वराबिउहा मता वाव हर्फ़ अतफ़, राबिउ मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, मता मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वखामिसुहा ऐनमा वाव हर्फ़ अतफ़, खामिसु मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, ऐनमा मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वसादिसुहा अन्ना वाव हर्फ़ अतफ़, सादिसु मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, अन्ना मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वसाबिउहा महमा वाव हर्फ़ अतफ़, साबिउ मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, महमा मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वसामिनुहा हैसुमा वाव हर्फ़ अतफ़, सामिनु मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, हैसुमा मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। वतासिउहा इज़्मा वाव हर्फ़ अतफ़, तासिउ मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर महल्लन मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मुब्तदा, इज़्मा मरफू महल्लन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। तो इस तरह भी आप तरकीब कर सकते हैं, और याद रखना इस सब को आप तिसअतु अस्माइन से बदल भी बना सकते हैं। वो किस तरह के, ही तो मुब्तदा हो गया, तिसअतु अस्माइन ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैहि मिलकर मुबदल मिन हो, आगे मन मरफू महल्लन मातूफ़ुन अलैहि, फिर आगे वो हरफ़ अतफ़, मा मातूफ़ अव्वल है, अय्युन मातूफ़ सानी है, मता साले से ये, ऐनमा राबे, अन्ना खामे से ये, महमा सादे से, हैसुमा साबे है सामिन है, और वो ये साबे है, और इज़्मा सामिन है, और ये मन मातूफ़न अलैहि था, और आगे सारे इसके लिए मातूफ़ात हो गए। अब मातूफ़न अलैहि अपने तमाम मातूफ़ात से मिलकर बदल हुआ, तिसअत अस्माइन अब मुबदल मिन अपने बदल से मिलकर ख़बर है ही मुब्तदा। तो इस तरह भी कर सकते हो। और याद रखना मन मा अय्युन ये जितने भी हैं इसको आप आनी फ़ेल के लिए मफ़ऊल भी बना सकते हैं कि वो 9 अस्मा है, मेरी मुराद मन है, मा है, अय्युन है, मता है, ये सारे। तो मन उसी तरह मातूफ़न अलैहि और आगे तमाम मातूफ़ात बनाओ, और मातूफ़न अलैहि अपने तमाम मातूफ़ात से मिलकर मफ़ऊल बिही बनाओ आनी फ़ेल के लिए, फिर आनी फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो ये तरकीब भी हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।